الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی بہت سارے جمعوں سے ان کو ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام بہت سارے ان کی زندگیوں کے پہلو ہیں، میں مختلف چیزوں سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مشکلات کے حوالے سے، دین کی جو تبلیغ ہے اس میں جو مشکلات ہیں ان حوالے سے، پھر ان کی جانوں پر جو مظالم کیے جاتے رہے اس حوالے سے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو مختلف پہلوؤں سے بتا رہا ہوں۔ پچھلے جمعے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا اور جو انہوں نے اس وقت شاہکار نظم کہی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت زید، ان کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو وہ مختلف کیفیات ان صحابہ کرام کی ہوتی تھیں، وہ ساتھ ساتھ ان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ کس موقع پر کس صحابی کی کیا کیفیت تھی، وہ ساری چیزیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہی دنوں ایسا ہی ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رحیم، بہت زیادہ کریم ہیں، بہت شفیق ہیں۔ وہ ان پر جو مظالم ہوتے رہے ہیں، وہ اس میں غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں آپ پر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے، یہ ساری تکالیف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی تھیں، لیکن کسی بھی ظلم کے بعد کسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی۔ ہمیشہ جو زیادتی کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیتے رہے تھے۔ یہ ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کسی کو دی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کسی کو بد دعا دے، پہلی بات تو یہ کہ اس کا بنے گا کیا جس کو حضور بد دعا دے دیں گے، اور دوسری بات یہ کہ حضور جیسی ہستی جو کبھی بد دعا نہیں دیتے تھے، بد دعا دی تو کون سی ایسی بات ہوئی کہ حضور جیسی شخصیت کو بھی بد دعا دینی پڑ گئی تھی؟ اتنا کوئی بڑا واقعہ ہوگا جس پر حضور جیسی ہستی انہوں نے بھی بد دعا دی تھی کسی کو؟ یہ میں وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اصل میں ساری سب کچھ جو ہے نا وہ دین کی وجہ سے ہے۔
دین کی وجہ سے ہی کامیابیاں بھی ہیں، اور دین کی وجہ سے ہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کو بد دعا دی تو وہ کوئی اپنی ذاتی بنا پر نہیں کہ حضور کی ذات کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو آپ نے بد دعا دی ہو، بلکہ حضور کے دین کو تکلیف ہوئی تھی تو حضور نے بد دعا دی تھی۔ یعنی حضور کے نزدیک حضور کی اپنی جان سے بھی زیادہ حضور کے دین کی اہمیت تھی۔ اب دیکھیے انہی دنوں ایسا ہی ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا جب اہل نجد کا ایک رئیس ابو برا جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرآن سنایا اور واعظ و نصیحت کی۔ وہ اسلام تو نہ لایا، البتہ کہنے لگا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ بلا شبہ عمدہ اور مفید ہیں، مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو ہمارے علاقے میں دعوت اور تذکیر کے لیے بھیجیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ سب آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے حضور کو اس وقت بھی اس چیز کا خدشہ موجود تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کا سردار عامر میرے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابو برا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں، یعنی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عرب میں ضمانت جب دی جاتی تھی یا کوئی بندہ اگر کسی کا ضامن ہو جاتا تھا تو وہ بہت بڑی ضمانت ہوتی تھی، پھر وہ اپنے قبیلے اور سب کچھ اس پہ داؤ پہ لگا دیا کرتے تھے کہ ہم نے اس کی ضمانت دی ہوئی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے آخری حد تک وہ لوگ جاتے تھے، تو ضمانت دینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو ابو برا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ ابو برا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قبلہ حضرت صاحب۔ ابو برا نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوں۔ ابو برا کی ضمانت پر جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے 70 قاریوں کو نجد کی طرف بھیج دیا۔ یہ اصحاب صفہ کا دالان اب بھی مسجد نبوی میں بہت مشہور ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ لوگوں کو، ہم سب کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ مدینہ شریف کی جب حاضری ہوتی ہے تو جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں تاکہ اگر ان کی حاضری ہو تو ان کو پتہ ہو کہ وہ اصحاب صفہ کا دالان کہاں پر ہے۔ یہ ہے کہ اصحاب صفہ کا دالان اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ شریف ہے یا مسجد نبوی ہے، حضور کا ہر کام وہیں پر ہوتا تھا، یعنی دعوت و تبلیغ مسجد میں ہی ہوتی تھی، وہی آپ کی خانقاہ تھی، وہی آپ کا مدرسہ تھا، یعنی تبلیغ بھی وہیں سے ہو رہی ہے، تصوف بھی وہیں سے پھیل رہا ہے، یعنی جو بھی ہوتا تھا۔ اسی طرح جو سردار آتے تھے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں تو نشست جو ہوتی تھی وہ بھی مسجد میں ہی ہوتی تھی، سب کچھ یعنی مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ ایسے تھے، نادار صحابہ کرام، مفلس صحابہ کرام، جو بہت غریب ہوتے تھے مالی طور پر۔ جو صحابہ کرام بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، اتنے غریب کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ایسے بھی صحابہ کرام تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو اس کو چبوترا کہتے ہیں، دالان بھی کہتے ہیں، چبوترا بھی کہتے ہیں، چوکور سا ایک جس آپ اپنی زبانوں میں جیسے یہاں تھلی بڑی دی یا تھلا بڑھیں دے، ایک چوکور جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں اصحاب صفہ کا دالان۔ اور وہ جو نادار صحابہ کرام ہوتے تھے، جن کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا، نہ پہننے کے لیے کچھ ہوتا تھا،
وہ وہاں آ کر اس اصحاب صفا والے دالان پر بیٹھ جاتے تھے، اس چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی چیز ہے۔ جو وہاں آ کے بیٹھ گیا سمجھیں کہ وہ نادار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھی چیزیں آیا کرتی تھیں، صحابہ کرام آپ کو تحفے تحائف جو پیش کیا کرتے تھے، کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی تھی، ان میں کچھ کپڑے ہوتے تھے، جو بھی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی جاتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا تھا کہ اصحاب صفا والا جو چبوترا ہے اس پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور ان کے حساب سے ان کو کپڑے بھی دے دیا کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پر ان کی ہر ضرورت پوری ہوتی تھی اصحاب صفا کے دالان پر۔ یعنی جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اصحاب صفا پہ دالان پہ آ گیا، وہاں آ کے اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور علماء کرام عجیب بات فرماتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، ان صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی اگر کسی بندے کی کوئی حاجت ہو اس کو چاہیے کہ وہ اصحاب صفا کے دالان پر جا کے بیٹھ لے، وہاں پر جو بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو وہ اصحاب صفا کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے، اس طرح ہے کہ اگر آپ کس جگہ پر ہے وہ یہ جو اپنا مسجد کا حال ہے، اس کو اگر آپ مسجد نبوی کا حال سمجھیں، اسی طرح مسجد نبوی کا سمجھیں یہ حال ہے، تو یہ جو کھڑکیاں ہیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ شریف ہے، یہاں سے سلام کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں لوگ، کھڑکی والی جگہ سے باہر نکل جاتے ہیں، اس طرف سے آتے ہیں، روضہ شریف پر جالیاں ہیں سامنے، سلام کرتے ہوئے یہ پہلی صف سے آپ سمجھیں کہ باہر نکل جاتے ہیں۔ تو روزے کی جو پچھلی سائڈ ہے، بیک سائڈ، وہ والے دروازے دو ہمارے جو ہے، یہاں پر وہ اصحاب صفا کا دالان بنا ہوا ہے۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں ضرور ان کی اپنی حاجتیں وہاں جا کے اللہ پاک سے مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک ان لوگوں کی وجہ سے اور اصحاب صفا کے دالان کی وجہ سے اللہ پاک اب بھی لوگوں کو وہاں پر اپنی انعامات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اصحاب صفا میں وہ لوگ ہوتے تھے جو ایک تو نادار ہوتے تھے، اور دوسرا جیسے میں نے بتایا کہ علم حاصل کرنے والے لوگ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی مدرسہ بھی تھا، وہی خانقاہ بھی تھی، تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا تھا، وہیں رہتے تھے، تعلیم بھی وہاں پر حاصل کرتے تھے۔ تو پڑھے لکھے لوگ تھے سارے، کیونکہ وہاں پر یہ تعلیم حاصل کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تھے دین کی، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ ویسے تو سارے ہی صحابہ کرام حضور کو بہت پیارے تھے، لیکن جو لوگ دین کا علم رکھتے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پیارے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان پر حضور نے بہت محنت کی ہوئی ہوتی تھی، تب وہ لوگ تیار ہوئے ہوتے تھے، تو ان کی بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں اہمیت ہوتی تھی۔ تو یہ جب ابو برہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو، مبلغین کو بھیجیے، تبلیغ کرنے والوں کو بھیجیے، تو حضور نے یہ سمجھا کہ وہ لوگ تبلیغ چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ دین سے اچھی طرح آگاہ ہیں، تیار شدہ لوگ ہیں، قاری حضرات ہیں۔ ابو برہ کی ضمانت پر جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اصحاب صفا میں سے 70 قاریوں کو نجد کی طرف بھیج دیا، 1 2 نہیں 70 قاری۔ ان میں سے چند مہاجرین تھے اور زیادہ تر انصار۔ یہ ایسے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں یاد الہی اور خدمت خلق کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ رات بھر تلاوت و عبادت میں مصروف رہتے اور دن بھر لکڑیاں اکٹھی کرتے رہتے، شام کو لکڑیاں فروخت کر دیتے اور جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتے اور باقی اپنے ہمدرس اصحاب صفا میں بانٹ دیتے۔ عباد و زہاد کی یہ جماعت، یعنی عبادت گزاروں کی اور زاہدوں کی یہ جماعت جب بئر معونہ کے قریب پہنچی تو اپنے ایک ساتھی حضرت حرام ابن بدخان کو قاصد بنا کر سردار قبیلہ عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا۔ حضرت حرام نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ اگرچہ قاصدوں کا قتل
انتہائی گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا۔ قاصد جو ہوتے تھے اس وقت، جو پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، اب بھی جو سفیر ہیں، آج کے دور میں بھی جو سفیر ہوتے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک میں کوئی سفیر اگر ہوگا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیسے بھی حالات ہو جائیں۔ سفیر اور قاصد ایک ہی لوگ ہوتے ہیں، پیغام رسانی والے۔ تو اس زمانے میں بھی قاصد جو ہوتے تھے، پیغام رساں جو ہوتے تھے، جو کسی کا پیغام لے کے جاتے تھے، چاہے بادشاہ کے پاس جائیں یا کہیں بھی جائیں، ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ آج بھی نہیں کیا جاتا، سفیروں کو آج بھی نہیں قتل کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ حضرت حرام ابن بدخان کو قاصد بنا کر سردار کے پاس بھیجا باقی کاریگروں نے۔ حضرت حرام نے وہاں پہنچ کر بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں، ان کا پیغام بر ہوں، اور تمہیں اسلام کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ اگرچہ قاصدوں کا قتل انتہائی گھٹیا کام سمجھا جاتا تھا، مگر عامر نے تمام اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایک آدمی کو حضرت حرام کے قتل کا اشارہ کر دیا۔ حضرت حرام اس سازش سے بے خبر توحید و رسالت کی دعوت دینے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک شخص نے آپ کے پہلو میں اتنے زور سے نیزہ مارا کہ آر پار ہو گیا۔ حضرت حرام کو یقین ہو گیا کہ چند لمحوں بعد میں شہادت سے ہمکنار ہونے والا ہوں۔ کیا میں آپ کو بتاتا تھا کہ ان لوگوں کی کیا کیفیات ہوتی تھی؟ یہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا، کہ کس وقت کس صحابی کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اب یہ قاصد بن کے گئے تھے سردار کے پاس، اور قاصد کو مارنا انتہائی معیوب بات، اخلاقی طور پر انتہائی گری ہوئی بات، لیکن اس سردار نے یہ سارا کچھ کیا، ان کو مارا بھی اور ان کو زخمی بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ اب اس حالت میں ان کی کیفیت کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ تکلیف تو اپنی جگہ پر تھی، نیزہ آر پار ہو گیا تھا، ادھر بھی سوراخ ہو گیا جسم میں، ادھر بھی سوراخ ہو گیا، اس طرف سے بھی خون فوارے کی طرح باہر ابل پڑا ہے، اس طرف سے بھی فوارے کی طرح باہر ابل پڑا ہے خون۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بوند نکلتی ہے خون، فواروں کی طرح خون باہر نکل رہا ہے۔ اور حضرت حرام، ان کی کیفیت اب دیکھیے۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ نہیں ان میں سے کون سی وہ روح پھونکی تھی کہ ان کو کوئی تکلیف الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ ہوتا ہے نا، کوئی غم نہیں رہتا، کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ حالت اور کیفیت اب یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں میں سوراخ ہو چکے ہیں نیزے کی وجہ سے، اور خون ابل کر باہر نکل رہا ہے۔ تو کیفیت یہ ہے کہ وہ جو اپنا خون باہر نکل رہا ہے، اس کو اپنے ہی چلوؤں میں بھر کے اپنے سر پر خون ڈال رہے ہیں، اپنے جسم پر ڈال رہے ہیں، اور ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ ہوتی ہیں ان کی کیفیات۔ اس سے ان کو اس قدر خوشی اور مسرت حاصل ہوئی، وہ جو زخمی ہوئے تھے، جو خون ابل رہا تھا، کہ انہوں نے اپنے ہی خون سے غسل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بدن سے ابلتے ہوئے لہو کے چلو بھرتے اور اپنے چہرے اور سر پر ڈال کر نعرہ لگاتے، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد عامر نے ارد گرد کے قبائل عصیہ، رال اور زکوان وغیرہ کو اکٹھا کیا، اور سب نے مل کر حضرت حرام کے دیگر ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اہل ایمان نے مقدور بھر مقابلہ کیا، مگر حملہ اس قدر اچانک تھا کہ وہ سنبھل نہ سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف 2 آدمی زندہ بچے، ایک نے لاشوں کی اوٹ میں چھپ کر جان بچائی، اور دوسرے کو وہ لوگ گرفتار کر کے ساتھ لے گئے، مگر بعد میں عامر نے اس کو یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، میں اس کی نظر پوری کرنے کے لیے تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ 70 قارئین تھے جو شہید کیے گئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جان پر کیا کیا ظلم ہوئے تھے، حضور نے کبھی بدعا نہیں دی تھی، لیکن معاملہ جب دین کا آیا، دین کے قاری جب شہید کیے گئے، تو ان لوگوں کے لیے حضور نے پھر بد دعا کی تھی۔
اور بد دعا بھی ایسی کی تھی حضور نے ان کو ایسی بد دعا دی تھی، کیسے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو اس ہستی نے بد دعا دی ہے جن کی زبان سے کبھی بد دعا نکلی ہی نہیں تھی۔ کس قدر یعنی یہ بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے حضور نے بد دعا کی ہوگی۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے کی اطلاع ہوئی، اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ کو اس قدر دکھ ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ سب جانتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں سنگباری کرنے والوں اور احد میں روح انور کو زخمی کرنے والوں کے لیے کوئی بد دعا نہ کی تھی، مگر ان مبلغین کو دھوکے سے قتل کرنے پر آپ اس قدر آزردہ ہوئے کہ ایک دن نہیں 1 مہینے تک صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان قبائل کا نام لے لے کر ان کے لیے بد دعا کرتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایسی بد دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جب میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب